تم ابھی تک جاگ رہی ہو، خیریت ہے؟ سعدی پانی پینے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ لاؤنج میں پریشانی سے ٹہلتے دانین کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہاں خیریت ہے، وہ اتنی رات ہوگی زارا نہیں آئی ابھی تک۔ دانین بہت پریشان تھی۔ آ جائے گی دانی، وہ بچی تھوڑی ہے کسی کام میں مصروف ہوگی، سعدی نے کہا۔ نہیں سعدی، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ میرے دل میں کئی خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ تڑپتی ممتا ڈر گئی تھی۔ آمین، کچھ نہیں ہوگا، میں فون کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، اسے حوصلہ دیتا وہ اپنا فون اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا فیور اترتے اترتے دن سے رات ہو گئی تھی۔ 10 بجے کے قریب اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ اسے صوفے پر بیٹھا کسی میگزین کی ورق گردانی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر روم میں داخل ہوا، اسے آنکھیں کھولے دیکھ کر مسکرایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے مس زارا، ڈاکٹر خالص انگریزی میں بولا تو زارا نے مسکرا کر اسے شکریہ ادا کیا۔ اس کی آواز پر حسام سکون کا ایک گہرا سانس بھرتے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اب ٹھیک ہے مس زارا؟ حسام نے رسمی لہجہ اختیار کیا کہ وہ سامنے نکاح زدہ سی لیٹی لڑکی کے الفاظ کی سختی سے واقف تھا۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر، زارا نے جواب دیتے ہوئے آخر میں اس کی طرف دیکھا کہ وہ اسے کس نام سے بلائے۔ میرا نام حسام ہے، ڈاکٹر حسام۔ حسام نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، زارا نے کہا۔ کس لیے؟ حسام نے پوچھا۔ میری یادداشت اچھی ہے ڈاکٹر حسام، حواس چھوڑتے دماغ کے ساتھ بھی میں نے جان لیا کہ وہ آپ تھے جس نے مجھے سنبھالا۔ اٹس اے پارٹ آف مائی ڈیوٹی مس زارا۔ حسام کا لہجہ وہی خالص پروفیشنل تھا۔ پھر بھی شکریہ۔ بائی دا وے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ زارا نے وقت دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظریں گھمائی کہ کوئی گھڑی دکھائی دے۔ رات کے 10:30 ہو رہے ہیں۔ حسام نے اپنی ریسٹ واچ پر وقت دیکھ کر بتایا۔ او گاڈ، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ زارا جلدی سے اٹھی اور ڈرپ کھینچ کر نکالی۔ مس زارا، ترکش ڈاکٹر پریشانی سے بولا، مجھے جانا ہوگا، میرا فون کہاں ہے؟ زارا نے اپنا بیگ اٹھا کر فون نکالا۔ دانین کی مس کالز کی بھرمار تھی۔ مس زارا، آپ کی طبیعت؟ حسام کے الفاظ منہ میں رہ گئے اور وہ بیگ کندھوں پر ڈالتی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ کہتی یہ جا اور وہ جا ہوگی۔ میری بچی مجھے بتا دیتی تم ہسپتال میں تھی۔ زارا جب سے آئی تھی دانین صدقے والی جا رہی تھی اور باقی صاحب بھی اس کی خدمتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ماں فیور ہو گیا تھا، مسئلہ تو نہیں ہے کوئی بڑا؟ زارا نے دلاسا دیا۔ بے ہوش ہو کر 3 گھنٹے وارڈ میں پڑی رہی اور کہتی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ دانین کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، اس کے گلے لگتی زارا مسکرا کر بولی تو دونوں ماں بیٹی کے آنسو مسکراتے ہونٹوں پر گرنے لگے۔ وہ دونوں الگ الگ مزاج رکھتی تھی مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ سنو، اپنے بابا اور بہن سے مل لینا۔ زارا اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب دانین اس کے کمرے میں داخل ہو کر بولی، اچھا؟ اس پر ایک نظر ڈال کر مختصر سا جواب دیتی وہ پھر سے پیکنگ میں مصروف ہوگی۔ مل لینا زارا پلیز، میری خاطر صرف ایک بار بچے۔ زارا کے مختصر جواب کے مطلب انکار میں نکلتے تھے۔ ماما میں نہیں ملنا چاہتی یار۔ ان سے کیوں؟ آپ مجھے ہر روز بار بار یہی کہتی ہیں۔ سوٹ کیس بند کر کے اس نے سر پر رکھا۔ وہ دونوں تم سے بہت محبت کرتے ہیں، دانی نے کہا، مگر میں نہیں کرتی ان دونوں سے محبت۔ اصابر تمہارا باپ اور سارا تمہاری بہن ہے، دانی نے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھیے ماما، میں سب جانتی ہوں، مجھے بار بار مت بتایا کر، زارا نے کہا۔ جب جانتی ہو تو کیوں دکھ دیتی ہو انہیں؟ دانی نے کہا۔ میری دوری ان کو اتنا دکھ نہیں دے گی ماں جتنا میرا قرب ان کو تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ میں خود کو جانتی ہوں، میں ایک بار بھی ان سے مل لی تو اپنی ہر محرومی کا بدلہ لوں گی اور میں بدلہ لینے والی نہیں بننا چاہتی، اور پلیز آپ کی ضد مجھے بنا دے گی انتقام لینے والی، جو میں نہیں بننا چاہتی۔ زارا نے کہا، کون سی محرومی؟ تمہیں ہر سکھ مہیا کیا ہے میں نے۔ زینی نے تمہیں بہن کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، سعدی نے تمہارا باپ بن کر دکھایا ہے، دانی نے کہا۔ سب باپ کی محبت دے دیں ماں، مگر باپ وہ شے ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ کزن بہن جیسی ہوتی ہیں مگر بہن کا 80% بھی نہیں ہوتی۔ زارا نے دکھ سے کہا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نکلا تھا جسے وہ فوراً صاف کر گئی تھی۔ دانین نے جانا، وہ جو نفرت کا دعویٰ کرتی ہے در حقیقت وہ تو محبت کے خمیر کی گندھی ہوئی ہے۔ اس کے آنسو دانین کے دل پر گرے تھے کہ دانین نے
اسے عرصے بعد روتے دیکھا تھا اور عرصہ ہوا تھا وہ دانین تو کیا کسی کے بھی سامنے رونے سے گریز کرتی تھی۔ اوہو، میری یاد نے اتنا ستایا کہ مجھے ایئرپورٹ لینے آ رہی ہو۔ ان کان سے لگائے سامان کی ٹرالی گھسیٹتا وہ آ رہا تھا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا چلو پہنچو۔ فون بند کر کے وہ پاکٹ میں رکھتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اذان کی نظر اس پر پڑی جو سامان کی ٹرالی تھامے کھڑی تھی۔ اس کے پاس سامان اور پھر اس کا حلیہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ کچھ دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو سارا؟ اور یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ میں ایک ہفتے کے بعد آیا ہوں یا ایک صدی کے بعد؟ مجھے یقین کر لینے دو کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی تم ہی ہو۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے سر پر چپل لگاتے ہوئے کہا اور سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ وہ ہاف وائٹ لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی، دوپٹے کو گلے میں ڈالے کندھوں تک آتے بالوں کو ایک طرف سے سٹائل دیے، سنجیدگی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، لڑکی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ او، آواز بھی کتنی باادب اور میٹھی ہو گئی ہے تمہاری، واو، آج تو معجزات کی بارش ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ سامان میرا تم لے کر باہر تک جاؤ گی کیا؟ ویسے جتنی باادب آج لگ رہی ہو، کہیں سر پر ہی اٹھا کر لے ہی نہ جاؤ میرا سامان۔ ایک ہاتھ سے سوٹ کیس کا ہینڈل تھامے دوسرا ہاتھ اس نے سارا کے کندھے پر رکھا تو اس کی آنکھوں میں مزید حیرانی اور غصہ ایک ساتھ اترا تھا۔ ارد گرد دیکھتے اس نے اپنے غصے کو آنکھیں بند کر کے پیا تھا۔ یہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ آس پاس لوگ اپنے رشتہ داروں کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے۔ ویسے تمہارے ساتھ یہ ہیئر سٹائل سوٹ کرتا ہے، مگر تمہیں تو لمبے بال پسند تھے نا، پھر کٹوا کیوں دیے؟ اور ڈریسنگ سینس بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ ٹریڈیشنل ڈریس میں لڑکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بنسبت ان تنگ عجیب سی پینٹس اور شرٹ میں۔ اس کو بالوں کو چھیڑتا ہوا وہ روانی سے بولا جا رہا تھا۔ چٹاہ! اس کی چلتی زبان کو بریک سامنے کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے بڑے زوردار تھپڑنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ گال پر ہاتھ رکھے اس نے معصومیت سے لڑکی کو کہا، تم جیسوں کی زبان اور افیئرز کے آگے لگا فل سٹاپ۔ لڑکی کا تھپڑ۔ لڑکی نے لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا۔ غصے سے اس کی سر کی رگیں تن گئی تھی۔ بولتے ہوئے وہ دو انگلیوں سے بار بار کان پٹی کو چھو رہی تھی۔ اذان کی چھٹی حص نے اب تیزی سے کام کرنا شروع کیا کہ سامنے کھڑی لڑکی تو کہیں سے بھی اب سارا نہیں لگ رہی تھی۔ سارا تو نٹ کھٹ سی تھی اور سامنے کھڑی لڑکی پوری جلاد لگی سے۔ تم سارا نہیں ہو؟ وہ جھجکتے بولا۔ میں انگلی اٹھا کر وہ غصے سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتی لڑکی پر بڑی سفید پینٹ کے ساتھ بیبی پنک ٹی شرٹ پہنے، لمبے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، نظر موبائل پر گاڑے وہ مسکراتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ وہ کہاں تھے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ تھکا دیا مجھے، ایک جگہ ٹک کر نہیں کھڑے ہو سکتے، پورا ایئرپورٹ چھان مارا۔ ابھی جہاز چیک کرنے جا رہی تھی کہ کہیں اندر سوئے ہوئے نہ پڑے ہو۔ اذان کی کمر پر ایک زوردار گھونسا مارتی وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی کہ اس کی نظر زارا پر پڑی۔ زارا! اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، مسکراتی آنکھوں سے یکدم برسات ہونے لگی تھی۔ اذان نے اب جا کر پہچانا کہ جس سے وہ تھپڑ کھا بیٹھا ہے وہ سارا نہیں زارا ہے۔ کیسی ہو؟ میں تمہیں کتنا یاد کرتی تھی، شکر ہے تم آ گئی۔ سارا ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ اس اچانک وفات پر زارا چند پل کو ساکت ہوئی، پھر اس کا دل چاہا کہ اپنی بہن کو خود میں بینچ لے، مگر 20 سال کے شکوہ 20 منٹ میں وہ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ اس کی انا بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے کھینچ کر سارا کو خود سے الگ کر کے پڑے دھکیلا۔ سارا لڑکھڑائی تو اذان نے اسے فوراً تھاما۔ واٹ دا ہیل، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زارا کے اکھڑ لہجے پر سارا کی آنکھوں سے مزید آنسو نکلے تھے۔ سارا کو لگا وہ اسے پہچانتی نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھی۔ بھلا اپنے عکس کو بھی کوئی پہچانے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ میں سارا کاظمی ہوں، مجھے پہچانا نہیں؟ سارا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جذباتی انداز میں کہا۔ پہچان کر بھی میں پہچان کے کوئی رنگ نہیں بننا چاہتی، بہتر ہے مجھ سے دور ہو، تیز لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے رہ جانے والی سارا کے چہرے پر درد آ ٹھہرا تھا۔
اذان اس نے کیسے بات کی مجھ سے؟ تم نے دیکھا وہ میری بہن ہے اور ایسا کیسے کر سکتی ہے میں اس سے دور رہوں؟ سارا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں ہے، اس کا غصہ جائز ہے سارا، اسے وقت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اذان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، ایئرپورٹ سے نکلتا چلا گیا۔ زارا نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے گردن کے گرد لپٹے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر سارا کے پاس واپس پلٹے، اس کے گلے لگ جائے۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے دیکھ کر دل الگ تال میں دھڑکا تھا، مگر انا ہر تال پر غالب آ گئی تھی۔ وہ بالکل میری جیسی ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کے ہونٹ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی بڑبڑا رہی تھی کہ ڈرائیور نے ترہم بڑی نظروں سے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ وہ میری بہن ہے، زارا کی بہن۔ آنسو کے درمیان وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ماما میں واقعی نہیں کر سکتی اس سے نفرت۔ مجھے لگا میں ان سے ملوں گی تو انہیں برباد کر دوں گی، مگر جہاں آ کر تو دل کر رہا ہے میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ وہ ہولے ہولے منہ ہی منہ میں بڑبڑائے چلی جا رہی تھی۔ موسم کی رعنائی اپنے عروج پر تھی۔ سرما کی پہلی بارش برسنے کو بیتاب تھی۔ گہرے بادلوں نے سورج کو اپنی دھندلی چادر تلے چھپا دیا تھا۔ موسم آبرآلود ہو گیا۔ موسم نے ذرا سی انگڑائی لی تو بارش سے ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگی۔ ٹھیلے والوں نے گھر کی راہ لی۔ آتے جاتے لوگ بارش سے بچنے کے لیے دکانوں کے ستون تلے جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں سے بڑا بازار خالی ہونے لگا تھا۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے تصاور آفس میں بیٹھا گلاس ونڈو سے نظر آتی افراتفری دیکھنے میں مگن تھا۔ گزرے 20 سالوں نے اس پر صرف اتنا اثر کیا تھا کہ اس کی کھن بٹی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں والا چشمہ چڑھا لیا تھا، باقی وہ پہلے سا خوبرو اور جاذب نظر تھا۔ موبائل کی گھنٹی چنگاڑی تو اس کی نظر کا ارتکاز ٹوٹا۔ ٹیبل کے پاس آ کر اس نے فون اٹھا کر دیکھا۔ مائی وائف مائی لائف کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کال پک کر کے موبائل کان کے ساتھ لگا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر السلام علیکم۔ موبائل سے ابھرتی آواز سن کر ساور کی رگو جاں میں سکون اترا تھا۔ وعلیکم السلام، اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ فری ہو، تم سے بات کرنی ہے، دانی سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی۔ تم کہو تو کمپنی بیچ کر تمہارے لیے آل ٹائم ویلا بن جاؤں۔ اس کا لہجہ ٹین ایجر لڑکوں سا ہو گیا تھا، محبت جتانا فلرٹ کرتا ہوا۔ تمہاری عمر کو فلرٹ زیب نہیں دیتا، اور نہ یہ چھچوڑی باتیں۔ دانی کا لہجہ تلخ ہوا۔ محبت کبھی بری نہیں ہوتی دانی، ساور بولا۔ تمہارا محبت نامہ سننے کے لیے فون نہیں کیا، اور نہ میں اس بکواس کو سننے میں انٹرسٹڈ ہوں جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ دانین کے لہجے میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ کوئی اور تاثر تھا، بلکہ وہ تو لہجہ ہی بے تاثر تھا۔ ساور کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھا۔ جانتا ہوں تمہارا انٹرسٹ کی خس کو مار چکا ہوں میں، بتاؤ کیسے کال کی؟ اس نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھے اور انگلیوں سے آنکھوں کو زور سے دباتے ہوئے نمی کو اندر اتارا۔ لاہور میں بیسٹ رائٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ شو منعقد ہے۔ زارا لاہور آئی ہے، تم اس کے باپ ہو، اس کا خیال رکھنا، دانی نے کہا۔ وہ میرے پاس نہیں آتی، جانتی ہو تم۔ ساور نے تھکے تھکے لہجے میں کہتے گلاس ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں بوندیں موسلادھار بارش کا روپ دھار رہی تھی۔ وہ آئے یا نہ آئے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ میں تو باہوشی اس فرض کو نبھاتا ہوں، آخر میرا خون ہے۔ اور مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اٹھ کر ونڈو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مگر دانی نے اس کی ادھوری بات پر سوالیہ انداز میں کہا، تم نے اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں بھر دی ہے؟ دانی کی آنکھ سے بے تحاشا بے ساختہ ہی ایک بوند اس کی بات پر نکلی تھی۔ سارا کو دیکھو، وہ کرتی ہے تم سے نفرت کیا؟ نہیں، کیونکہ میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ اپنی ماں سے نفرت کرو۔ اس کا لہجہ تیر بن کر سیدھا دانی کے دل پر لگا تھا۔ پتہ ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا تم سے الگ ہونے کا، کیونکہ تم تو وہی انسان ہو بدگمان رہتا ہے۔ وہ خود ہی مفروضے قائم کر لیتا کہ فلاں نے یہ کیا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا۔
درحقیقت تم ایک نہایت انسیکیور انسان ہو، تم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی تمہیں خدا نے ہر رشتے سے نوازا ہے۔ دانین کے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے اس نے رگڑ کر آنکھیں صاف کی۔ دانین آئی ایم سوری۔ تصاور کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط بول گیا ہے، مگر تب تک دانین کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ سب خراب کر دیتا ہوں میں، سب۔ موبائل کو دیوار پر زور سے مارتا گھٹنوں کے بال بیٹھ کر وہ چلایا تھا۔ کیوں دیتا ہوں میں اسے ہر بار اپنے الفاظ سے نئی چوٹ کہ وہ پھر تمام رابطے ختم کر دیتی ہے۔ اس کی آواز پر برکرز پریشانی سے اندر داخل ہوئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے سب۔ ان سب کی طرف دیکھتا وہ دوڑا تو سب فوراً باہر نکل گئے۔